خان صاحب، تاریخ 5/9/2007، مقام پیر پاڑی۔ محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستوں، میری پردہ نشین بہنوں، تقریر اور بیان کی گنجائش رہی نہیں، اس لیے کہ سارے پروگرام میں ہم کو سب کو نصیحت مل گئی۔ یعنی یہ استادوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ بچوں کو کس طرح تیار کیا، اور یہ ماں باپ کو بھی قابل مبارکباد ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسہ میں بھیجا۔ تو یہ بہت بڑی قربانی ہے ماں باپ کی، اور استاد نے بھی بڑی قربانی دی ہے، اساتذہ نے بھی، اور یہ مجمع تیار کیا ہے۔ اصل میں یہ جو مدرسہ ہے یہ علم کا سرچشمہ ہے۔ علم جو ہے بہت بڑی دولت ہے، علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے۔ اس لیے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ چھوٹے سے گاؤں میں یہ مدرسہ، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی برکت سے یہ تینوں چیزیں ملی ہے امت کو، دعوت بھی ملی ہے، تعلیم بھی ملی ہے، یہ مدارس کی لائن کی محنت، علم ظاہری کی لائن کی محنت، اور تزکیہ بھی ملا ہے جو خانقاہی لائن کی محنت، پیران طریقت کی لائن کی محنت۔ تو یہ تینوں چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امت کو ملی ہے، اور یہ تینوں چیزیں امت میں چلنی چاہیے۔ دعوت بھی چلے تاکہ لوگوں کا دینی ذہن بنے، یقین یہ بنے کہ دین ہی میں کامیابی ہے، تو پھر آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو لگائے گا۔ جب یقین نہیں ہوگا تو پھر دنیاوی تعلیم منع نہیں کرتے، اسلام منع نہیں کرتا۔ اکبر اہل آبادی تو کہتے ہیں تم شوق سے چرخ پہ جھولو یا غباروں میں اڑو، پر ایک سخن بندے نواز کا یاد رہے کہ اپنی حقیقت کو مت بھولو۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں چاہیے، چاہے ہم کسی بھی مقام پر پہنچے، مسلمان ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے ایمان عطا فرمایا ہے، جو بہت بڑا سرمایہ ہے، جو بہت بڑی پونجی ہے، جو بہت بڑی مایا ہے۔ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، اور ایمان کتنی بڑی پونجی ہے، اور ایمان کتنی بڑی مایا ہے، اس کا اندازہ ہر آدمی کو قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد ہوگا۔ دنیا کی منڈی میں اور دنیا کی مارکیٹ میں ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ عارفین فرماتے ہیں کہ ایمان میں 4 باتیں ہیں، کیونکہ ہم سب اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان میں 4 باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا اور کرتا دھرتا ماننا۔ یہ 7 آسمان اور زمین، اور اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اور سارے آسمانی فرشتے اور ساری ایٹمی طاقتیں اور ساری جادوگری طاقتیں کسی بندے خدا کو، کسی بندی خدا کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو یہ ساری طاقتیں بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج۔ یہ ساری طاقتیں کسی بندے خدا کو یا کسی بندی خدا کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے
تو یہ ساری طاقتیں بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج۔ پہلی بات ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا اور کرتا دھرتا ماننا۔ دوسری بات ہے رسالت کا یقین۔ گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے زندگی گزارنے کا جو راستہ لے کر آئے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے، اسی پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ حضور نبی بھی ہے اور ختم المرسلین بھی ہے۔ کوئی حضور کو نبی مانتا ہے اور ختم المرسلین نہیں مانتا تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ حضور کو نبی بھی ماننا پڑے گا اور ختم المرسلین بھی ماننا پڑے گا۔ آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ حضور ختم المرسلین ہیں، آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اس لیے ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ حضور کے وسیلے کی برکت سے حضور کا وسیلہ ہمیں ملا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن حضور کے وسیلے کی برکت سے بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے، اس کو نہیں جانتے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہم پر آئی ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، تو یہ پوری امت حضور والے کام کی ذمہ دار ہے۔ پوری کی پوری امت، مرد بھی، عورتیں بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، کالے بھی، گورے بھی، عربی بھی، اجمی بھی، بیمار بھی، تندرست بھی، ہر ایک، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل، چاہے صوفی ہو، چاہے مست، ہر ایک کے ذمہ ہے حضور والا کام۔ حضور والا کام یہ امت کی زندگی کا مقصد حیات ہے۔ یہ پوری امت اسی واسطے بھیجی گئی ہے۔ بعض اولیاء کو تو اشارہ غیبی سے اس کام کی طرف رہبری کی گئی۔ معین الدین اجمیری چشتی نور اللہ مرکزو کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ تو سنجر شریف کے بہت بڑے رئیس تھے۔ خواجہ صاحب کی 25 جوڑی بیل کی کھیتی تھی اور وہاں گنا نہیں ہوتا تھا، انگور ہوتا تھا۔ ابراہیم کہنزری نام کے ایک بزرگ ان کے باغ میں پہنچے۔ خواجہ صاحب علم ظاہری کو تو پڑھے تھے، قرآن حدیث کا علم جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ علم ظاہری ہے، اور خانقاہوں میں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر جو علم لیا جاتا ہے وہ علم باطنی ہے۔ تو خواجہ صاحب علم ظاہری کو پڑھے ہوئے تھے، جانتے تھے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو خواجہ صاحب میٹھے میٹھے خوشے لا کر وہ بزرگ کے سامنے رکھ دیے، وہ کھاتے چلے گئے۔ جب کھا چکے تو اپنے بغل میں جو جھولا پڑا ہوا تھا اس میں ہاتھ ڈالا اور کھل کی ٹکڑی نکالی اور اپنے منہ میں رکھی۔ خواجہ صاحب سوچنے لگے کیسے اللہ والے ہیں، ہمارے میٹھے میٹھے انگور کھا گئے اور توری توری کھل کی ٹکڑی کھاتے وہ ہمیں نہیں کھلاتے۔ دل میں سوچ رہے تھے، انہوں نے منہ میں چبایا اور خواجہ صاحب کے منہ میں رکھ دیا۔ جیسے خواجہ صاحب کے منہ میں رکھنا تھا کہ ان کا جو انگور کا باغ ان کی نظروں کے سامنے تھا وہ غائب ہو گیا اور عالم ارواح سامنے آ گیا، اور حاتف غیب سے آواز آئی، معین الدین تم گلزار محمدی کو سینچنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، نہ کہ انگور کے باغ کو۔ پھر خواجہ صاحب مرد کامل کی تلاش میں نکلے اور پیر کامل کی تلاش میں نکلے۔ اس لیے ہم اہل سنی والجماعت کے ہاں پیری مریدی جو ہے یہ بھی رواں ہے، جائز ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم طریقت کا سیکھنا واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے۔ ہمارے یہاں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور معرفت بھی ہے، چاروں چیزیں۔ اس لیے شریعت جو ہے نا وہ بنیاد ہے، شریعت جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے، شریعت کو کوئی ترک نہیں کر سکتا۔ طریقت کے کتنے اونچے مقام پر پہنچا ہو اسے بھی شریعت کی پابندی لاگو رہے گی، شریعت کو کوئی نہیں ترک کر سکتا۔ ہاں، بڑے پیر فیوز یزدانی میں لکھتے ہیں کوئی شریعت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، شریعت کا منکر ہو جاوے، شریعت کا انکار کر دے اور طریقت کا دعویٰ کرے، وہ زندیق ہے، بددین ہے، جھوٹا ہے۔ شریعت کو کوئی نہیں ترک نہیں کر سکتا۔ ہمارے مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی نور اللہ مرکزو اشعار کہتے ہیں شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ جس طریقت میں شریعت کی مخالفت کی گئی ہو، شریعت کہتی ہے نماز پڑھو اور طریقت والے کہے کہ ہمارے پر نماز معاف ہے، تو یہ مخالفت ہوئی شریعت کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہیں شریعت کے، طریقت اور حقیقت یہ دونوں خادم ہیں شریعت کے۔
تو شریعت جو ہے وہ بنیاد ہے، شریعت کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا. شریعت اسے بڑے پیر فرماتے ہیں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، جو سارے اولیاء کے سردار گزرے اور سارے اولیاء کے سرتاج گزرے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تیرے پاس تو اسلام ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا. اسلام ظاہری شریعت کو کہتے ہیں، روزے کو، نماز کو، حج کو، عمرے کو، پاکی کو، ناپاکی کو، جائز کو، ناجائز کو، یہ شریعت ہے. تو بڑے پیر فرماتے تیرے پاس تو اسلام ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا. معلوم یہ ہوا اسلام کے برتن میں ایمان کا نور طریقت ڈالا جاتا ہے، اور تیرے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے تو یقین کہاں سے آئے گا. ایمان ابتدا کو کہتے ہیں اور یقین انتہا کو کہتے ہیں. اس کی مثال سمجھو، ایمان اور یقین دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کے پارٹی کے اندر میں کوئی مشہور تیر انداز ہے، شکاری، 40 سال سے اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا. اس نے سارے مرد عورتوں کو جمع کیا اور یوں کہا تم ایمان رکھتے ہو 40 سال سے میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا. کہا ہمارا ایمان ہے تمہارا نشانہ 40 سال سے خطا نہیں ہوا. کہا ایسا کرو سب اپنے سر پر موسمبی رکھ لو اور ہم گولی سے یا تیر سے اڑائیں گے. تو سارے مرد عورتیں کیا کہیں گے پارٹی کے؟ بے شک، پھر بھی، مگر، پتہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ جو چیلا رہتا ہوگا 40 سال سے، وہ یوں کہے گا آقا یہ تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، میں آپ پر ایمان بھی رکھتا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں، یہ تو موسمبی رکھنے کے لیے تیار نہیں اور میں لیمبو رکھنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ مجھے آپ پر ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے. تو ایسے ہی مسلمانوں کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، قبر پر ایمان ہے، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے، لیکن یقین نہیں ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی پچرنگی ہے. ہاں، اقبال اس کو یوں کہتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. اقبال کا دعویٰ ہے. اقبال اپنے دعوے کی دلیل پیش کرتا ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. تمہاری وضاقتہ جو ہے یہ تو نصارا جیسی ہے، اور تہذیب اور تمدن جو ہے وہ تو ہندوؤں کے جیسا ہے. ہندوؤں کے یہاں 7 مہینے حمل ٹھہر جاوے تو کھوڑا بھرا جاوے، اور مسلمانوں کے یہاں گود بھری جاوے. ہندو سر پر چوٹی نہیں رکھے تو مسلمان چہرے پہ داڑھی نہیں رکھے. ہندوؤں کی بچیے بھی بے پردہ اسکول میں جاوے بالغ، اور مسلمانوں کی بالغ بچیے بے پردہ اسکول میں جاوے. ہندو اگر گنپتی میں ناچے تو مسلمان محرم میں ناچے. کیا فرق ہے؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جسے دیکھ کر شرما یہود. یہ مسلمان کا بچہ تو اتنا آگے نکل گیا کہ اس کو دیکھ کر یہود بھی شرما جائے. پھر عجیب بات کہتا ہے وہ، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. 3 برادریوں کا ذکر کیا اقبال نے. دوسری برادری والے ناراض نہ ہو جاوے. ہاں، شیخ ناراض نہ ہو جاوے، ملک ناراض نہ ہو جاوے، منصوری ناراض نہ ہو جاوے، انصاری ناراض نہ ہو جاوے، وورا پٹیل ناراض نہ ہو جاوے، میمن بندو ناراض نہ ہو جاوے. ہاں، یعنی اشعار تول ماپ کر بنانا پڑتے. اس سے مراد ساری برادری ہے. یوں تو سید بھی ہو مرزا، اور برادری جو ہے وہ شرافت اور کرامت کی دلیل نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لو. یہ تو پہچان کے لیے قرآن بیان کرتا ہے. ہم نے تم کو قبائل میں، برادریوں میں جو بانٹا ہے وہ پہچان کے لیے بانٹا ہے. ہمارے یہاں شرافت والا، کرامت والا، معزز وہ ہے جو ہم سے زیادہ ڈرنے والا ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار. تو اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. بھائی میونسپلٹی میں تم مسلمان ہے، گرام پنچایت میں تمہارا نام مسلمان کے دفتر میں ہے، لیکن اللہ کے دفتر میں بھی تم مسلمان ہو. اللہ ہم سب کو سمجھا دے. ہاں، تو پہلی بات ہے ایمان میں توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا اور کرتا دھرتا ماننا. دوسرے ہے رسالت کا یقین. گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے زندگی گزارنے کا جو راستہ لے کر آئے، جو طریقہ لے کر آئے، اسی پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے. اس کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. ہاں، حضور کی ایک ایک سنت 7 آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی. ایک ایک سنت، کیونکہ آپ مجسم نور ہے، سراپا نور ہے،
اور آپ کے بدن مبارک سے جتنے اعمال صادر ہوئے وہ سارے نورانی اعمال. اس کے لیے شاعر کہتا ہے سنتوں پر تو عمل کر بے دھڑک، یہ گئی ہے جنت میں سیدھی سڑک. حضور کی ایک ایک سنت ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے. مجدد الفشانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے سلسلہ نقشبندیہ سے، جن سے مجددیہ سلسلہ دنیا میں چلا. آپ کے پیر و مرشد سلسلہ نقشبندیہ کے تھے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سلسلہ چشت کے ایک بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ آپ کے پیر باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں حیات تھے، میں اس زمانے میں بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میرے دل میں نسبت الہی میں قرض تھا. یہ قرض اور بس جو ہے یہ تصوف کی بات ہے کہ آپ کے پیر نے توجہ ڈالی تو وہ دور ہو گیا تھا. ابھی بھی میرے دل کی حالت یہی ہے اور میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں. تو حضرت نے فرمایا بندے کے پاس تو اتباع رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں. بندہ تو صرف اتنا جانتا ہے کہ حضور کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. یہ جملہ جب وہ بزرگ نے سنا تو ان پر حال طاری ہو گئی اور سرہند کی سرزمین پر وہ لوٹنے لگے. نتیجے میں سرہند کی سرزمین جو تھی وہ جنبش میں آ گئی. حضرت نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا مسواک لاؤ. مسواک منگوایا اور زمین پر یوں رکھ دیا. وہ لکڑی جو حضور کی سنت میں استعمال ہوتی ہے اس کی طاقت دیکھو. مسواک کا زمین پر رکھنا تھا کہ وہ بزرگ پر سے حال بھی ختم ہو گئے اور زمین کا ہلنا بھی بند ہو گیا. پھر فرمایا فقیر اگر دعا کرے اور فقیر اگر ارادہ کرے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سرہند کی سرزمین میں جتنے مردے دفن ہیں سب زندہ ہو سکتے. آپ تو زمین ہلا رہے ہو، میں اللہ سے درخواست کر دوں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سرہند کی سرزمین میں جتنے مردے دفن ہوئے ہیں وہ سب زندہ ہو سکتے. فرمایا میرا یوں مردوں کو زندہ کرنا اور تمہارا یوں زمین کو ہلانا اس سے بہتر ہے اثناء وضو میں، وضو کے وقت میں حضور کے طریقے پر مسواک کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو حضور کی ایک ایک سنت جو ہے وہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، ہم دعویٰ تو سب کرتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے. یوں کہا بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ہر ادب آتی ہے. محبت کا ضابطہ اور قانون یہ ہے. ہاں، یہ دیکھو نوجوان ہندو اور مسلمان نوجوانوں کو دیکھو جنہوں نے فلمی لائن کے ہیروؤں سے محبت کر لی تو اب بسٹ ویسا پہنا ہے، پینٹ ویسی پہنی ہے، ادا ویسی ہے، چھٹا ویسی ہے، بال ویسے کٹے ہیں، ایکٹنگ ویسی ہے. جو کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر ادا بھاتی. ہمیں حضور سے محبت ہے تو حضور کی ہر ادا ہمیں بھانی چاہیے. آپ ہی کا طریقہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، باقی سارے طریقے آپ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہیں. کامیابی دلانے والا طریقہ، سرخروئی دلانے والا طریقہ، اللہ کے یہاں نجات دلانے والا طریقہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے لیے شاعر کہتا ہے اسے مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام. وہ موحد بن ہی نہیں سکتا، توحید پرست بن ہی نہیں سکتا. اسے مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام، جس کی نظروں سے ہے پوسیدہ رسالت کا مقام. تو حضور کی ایک ایک سنت جو ہے وہ ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے. ہاں، تیسری بات ہے ایمان میں اولیاء کاملین اور پیران طریقت سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا. اولیاء کو ولایت کی دلیل میں کرامتیں دی گئی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی دلیل میں معجزے دیے گئے. نبیوں سے معجزوں کا صدور ہوا اور اولیاء سے کرامتوں کا صدور ہوا. کرامت یہ دلیل ولایت ہے اور معجزے یہ دلیل نبوت ہے. دلیل چھوٹی ہوتی ہے، مقصد بڑا ہوتا ہے. مقصد نبوت کیا ہے، مقصد ولایت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. ہاں، مقصد نبوت دعوت ہے، لیکن دعوت علم کی روشنی میں چلے گی. دعوت اللہ کے تعلق کے ساتھ چلے گی. اس لیے ہمارے یہاں دعوت میں تیسرا نمبر علم اور ذکر دیا ہے. دائی جو ہے وہ میدان دعوت میں دو بازوؤں سے پرواز کر سکتا ہے. جیسے پرندہ اڑتا ہے فضاؤں میں تو دو بازوؤں کے ساتھ اڑتا ہے. ایک بازو کٹ جاوے گا تو اڑ نہیں سکتا، دونوں بازو کٹ جاویں گے تب بھی نہیں اڑ نہیں سکتا. دونوں بازو ہونے چاہیے. تو علم اور ذکر یہ دو بازو ہے.
اس کے لیے ہمارے مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں عالم کی زیارت کو عبادت یقین کرو. جیسے نماز پڑھی تو عبادت سمجھی، روزہ رکھا تو عبادت سمجھا، حج کیا تو عبادت سمجھا، ذکر کیا تو عبادت سمجھا، تلاوت کی تو عبادت سمجھی. تو اسی طرح عالم کی زیارت کو عبادت یقین کرو. تو یہ مدارس جو ہے جو چل رہے ہیں، یہ علماء کرام کی محنت، ان کی جافشانی، ان کی قربانیوں کی برکت سے یہ بچے چھوٹے چھوٹے کیسے تیار ہوتے ہیں. ان کے مکالمے ہم نے سنے، ان کی تقریر ہم نے سنی، ان کی قرات سنی، ان کی نعتیں سنی. یہی عبرت کے لیے کافی ہے. ہاں، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر بھی یعنی ہمارے ہاں بیانات کروائے جا رہے ہیں. چلو خیر، اللہ تعالی شانو ہم سب کو یہ مدارس کی، خانقاہ کی اور دعوت کی تمام چیزوں کی قدردانی نصیب فرما. تینوں چیزیں ضروری ہے. یوں کہتے ہیں آنکھیں بھی ضروری ہے، دماغ بھی ضروری ہے اور روح بھی ضروری ہے. صرف آنکھیں ہیں تو آنکھوں کی مثال ایسی ہے جیسے علم کے بغیر کا آدمی اندھا ہوتا ہے. یہ علماء مدارس میں محنت کر کے اندھوں کو دیکھنے والا بناتے ہیں. علم جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. ہاں، اندھے کی کامیابی یہ ہے کہ دیکھنے والے کے پیچھے چلے. ساری دنیا کے انسان اندھے ہیں اور دیکھنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جنت بھی معراج میں بتائی، آپ کو جہنم بھی بتائی، جہنم میں ہونے والے عذاب بھی بتائے. ہاں، ہر چیز کو بتایا. اس کے لیے علم جو ہے نا وہ آنکھوں کی طرح. آنکھیں اگر آدمی کے پاس نہیں ہیں تو پھر وہ گڑھے میں جا کے گرے گا، اسکوٹر والے سے ٹکرائے گا، بس سے ٹکرائے گا، درخت سے ٹکرائے گا، کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں. تو آنکھیں بھی ضروری ہے. لیکن ایک آدمی کی آنکھیں بھی ہے اور روح بھی ہے، دماغ نہیں ہے، پاگل ہے. تو پاگل کے ہاتھ میں پتھر دیکھ کر ہر آدمی گھبرائے گا. یہ پاگل کے ہاتھ میں پتھر ہے اور پولیس والے کے ہاتھ میں مشین گن دیکھ کر چھوٹا بچہ بھی نہیں گھبرائے گا. عقل مند کے ہاتھ میں مشین گن ہے. ہاں، تو پاگل، دماغ بغیر پاگل. تو کیا ہے؟ اللہ کا دھیان، اللہ کا تعلق یہ دماغ کی مثال لگتا ہے. لیکن کسی آدمی کا دماغ بھی ہے اور آنکھیں بھی ہے لیکن روح چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ لاش ہے، اب دفن کرو. دعوت جو ہے نا وہ روح کی طرح ہے. دعوت دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچائے گی. اس سے مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدو کا ملفوظ مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدو کی کان تک پہنچا. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدو نے فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے، میں دین کی دعوت کے ذریعے، دین کی محنت کے ذریعے دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچانا چاہتا ہوں. تو مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدو نے سوچا، دیکھو ادھورا آدمی ہوتا ہے نا وہ چھلک جاتا ہے، اعتراض کرتا ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں گجراتی میں کہاوت ہے، ادھورو گھڑو چھلکائے گھڑوں. ہاں، اعتراض کرتا ہے کون؟ جو ادھورا ہوتا ہے. ہاں، اس لیے مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدو نے اعتراض نہیں کیا. سوچا کیا واقعی دین کے شعبے سوکھ رہے ہیں جس کو پانی کی ضرورت ہے؟ سوچنے پہ پتہ چلا ہاں، امت کے ہونہار بچے اور ذہین بچے دشمنوں کی گود میں دیے جا رہے اور کم عقل بچے، بدھو بچے مدارس کے حوالے کیے جا رہے. اس کے لیے دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچے گا، دعوت چلے گی تو. ہاں، دعوت کے نتیجے میں یہ دنیا میں بہار آئی ہے. دعوت جب چلتی ہے تو پھر اس کے سامنے باطل سرنگو ہوتا ہے. دعوت زبردست طاقت ہے، لیکن دعوت علم کی روشنی میں چلنی چاہیے اور دعوت اللہ کے تعلق کے ساتھ چلنی چاہیے. پھر وہ دعوت جو اثر کرتی ہے کہ دنیا کا باطل اس کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے مولانا ابرار الحق بھلیوی نور اللہ مرقدو، مولانا ابرار صاحب، وہ جو تڑکیسر میں پڑھاتے تھے، دھلیا کے تھے، وہ یوں کہتے تھے ہمارے یہاں بیان میں آتے اجتماع میں کہ دعوت لکھو تو پہلے دال اور دعا لکھو تو پہلے دال. دو دالوں کے درمیان جو آ جاتا ہے اس کا کچومر ہو جاتا ہے. ہاں، دعوت زبردست طاقت ہے، دعا زبردست طاقت ہے. امت نے دعوت کو چھوڑ دیا. میں نہیں کہتا، ایشیا کے بہت بڑے محدث اور اپنے زمانے کے قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عوام نے تو دعوت کو چھوڑ ہی دیا، ترک کر ہی دیا، لیکن خواص کے نزدیک بھی دعوت متروک ہو گئی. خواص نے بھی چھوڑ دیا تو دعوت کا کام کرے کون؟ جہاں ملے وہاں تو بھائی ملتا ہے تو کتا بھی روٹی دیکھ کر دوڑتا آتا ہے اور ڈنڈا بتاؤ تو بھاگ جاتا ہے.
جانور کو پولی بتاؤ تو دوڑ کر آتا ہے، اور ڈنڈا بتاؤ تو بھاگ جاتا ہے، تو جہاں ملے وہاں تو جانور بھی دوڑتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ ہاں، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرما دے۔ دعوت میں ملتا ہے سب کچھ، لیکن نظر آتا ہے لٹتا ہوا۔ اس کے لیے لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی کہ میاں اجڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، دعوت میں سب ملتا ہے۔ انبیاء کو اللہ نے سارا کچھ دعوت اور دعا کے ذریعے دیا، صحابہ کو دیا، تابعین کو دیا، تبع تابعین کو دیا، اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کو اتنا دیا کہ تاریخ حیرت میں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیر بزرگ گزرے ہیں، لیکن وہ بھیک مانگنے والے فقیر نہیں، فیض سے فاقہ کرنے والے اور قاف سے قناعت کرنے والے اور یہ سے یاد الہی میں مشغول رہنے والے اور رے سے ریاضات کرنے والے بادشاہ وقت کے شہزادے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو تمہیں شرم نہیں آتی؟ سلاطین کی اولاد ہو کر، بادشاہوں کی اولاد ہو کر، بادشاہوں کی اولاد ہو کر ایک فقیر کے دسترخوان پر جا کر کھانا کھاتے ہو؟ لڑکوں نے عجیب جواب دیا، یوں کہا تیرا جو کھانا ہے یہ پبلک سے لیا جاتا ہے، اور یہ فقیر کا جو کھانا ہے یہ خالق سے لیا جاتا ہے۔ تیرے کھانے میں وہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا جو اس فقیر کے کھانے میں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم حقیقت میں تو فقیر ہے اور یہ بادشاہ۔ دعوت اور دعا کے ذریعے اتنا اللہ دیتے ہیں۔ ہاں، دکان سے اتنا نہیں ملتا، کارخانے سے اتنا نہیں ملتا، فیکٹری سے، زمین جائیداد سے اتنا نہیں ملتا۔ یہ شکلوں سے جو ملتا ہے وہ لمیٹڈ ملتا ہے، اور نماز اور دعا اور دعوت پر جو ملتا ہے وہ ان لمیٹڈ ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اللہ مجھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کا قصہ مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی ان سے بیعت ہونے کے لیے پہنچا، مرید بننے کے لیے، جو شہر میں رہتے تھے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا تو ان کی خانقاہ کے چاروں طرف جو ہے وہ سونے کی بیکھیں گاڑی ہوئی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ یہ پیر جو ہے یہ تو بڑا دنیا دار معلوم ہوتا ہے، جہاں لکڑا گاڑنا چاہیے۔ اس زمانے میں سواریوں پر لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی سواریوں کو باندھنے کے لیے، جیسے جانور کو باندھنے کے لیے کسان اپنے کوڈاریے کے اندر میں کھیلے گاڑتے ہیں، ہاں جانور، تو وہاں سونے کی میخیں گاڑی ہوئی۔ تو اس نے سوچا یہ پیر بڑا دنیا دار معلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیعت نہیں ہونا ہے۔ تو اس نے وہیں سے ارادہ بدل کے چلنا شروع کیا، لیکن اس شہر کے کنارے نکلنے کا اس کو موقع نہیں ملتا، یہ گلی سے وہ گلی، وہ گلی سے یہ گلی۔ پریشان ہو گیا۔ کسی عقل مند نے دیکھا، بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا ہوا، کیوں آئے تھے؟ یوں کہ یہ بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے ارادہ بدل دیا، اب جانا چاہتے لیکن راستہ نہیں ملتا۔ تو وہ عقل مند آدمی نے کہا کہ بھائی بیعت ہونا یہ دوسری بات ہے، جب اللہ والوں کے پاس آئے ہیں تو ان سے ملاقات تو کرو۔ تو اس کے بھی سمجھ میں آیا کہ یار بات صحیح ہے، بیعت ہونا نہیں ہونا یہ دوسری بات ہے، کم سے کم حضرت سے مصافحہ تو کر لے، ملاقات تو کر لے، ہاں اللہ والوں کی زیارت تو کر لے۔ کیونکہ شاعر کہتا ہے ایک ساتھ صحبت باولیا بہتر سالات بیریا، اللہ والوں کی صحبت میں ایک گھڑی کا بیٹھنا 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے لیے اقبال یوں کہتے ہیں، کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ والوں کی نظروں سے، ان کی توجہ سے، ان کی دعاؤں سے تقدیریں تک بدل جاتی۔ تو اس کے سمجھ میں آیا چلو ملاقات کرے، حضرت سے مصافحہ کیا تو حضرت پر اللہ نے وہ بات کھول دی، کیونکہ اللہ والوں کے دل جو ہوتے ہیں وہ آئینہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کھول دی وہ بات اس کے ذہن میں جو تھی کہ بھائی یہ سونا جو ہم نے زمین میں گاڑا ہے، اگر اس کی قیمت مٹی سے ذرا زیادہ ہوتی تو یہ زمین میں نہیں گڑتا، میرے دل میں گڑ جاتا، لیکن ہمارے نزدیک سونا اور مٹی دونوں برابر ہے، اس کے لیے میں نے اس کو مٹی میں گاڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تو اتنا دیا، دعوت اور دعا پر اور نماز پر جو اللہ کے خزانے سے ملتا ہے وہ شکلوں پر اتنا نہیں ملتا، شکلوں سے تو لمیٹڈ ملتا ہے، اسباب سے لمیٹڈ ملتا ہے۔ نماز اور دعا اور دعوت پر جو ملتا ہے وہ ان لمیٹڈ ملتا ہے۔ یہ تمام اولیاء کے مزارات پر آج بھی دیکھو وہ چلے گئے، صدییں گزر گئی، لیکن آج بھی لوگ ان کے در پر پل رہے، دے رہے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے۔ تو دعوت پر بہت کچھ ملتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوکھا لوکھا راستہ ہے۔ نہیں، بہت زبردست سرسبز راستہ ہے، لیکن اس میں پہلے قربانی دینا پڑتی ہے۔
قربانی جو ہے یہ اصل ہے. ہاں تو دعوت بھی دنیا میں چلنی چاہیے، تعلیم بھی دنیا میں چلنی چاہیے، اور تزکیہ بھی دنیا میں چلنا چاہیے. تینوں چیزیں چلنی چاہیے. ہم نے کیا کر لیا؟ واڑہ بندی کر لی. خانقاہ والے الگ، مدرسہ والے الگ، تبلیغ والے الگ. تو یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہاں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ تینوں چیزیں چلے، ہر ایک دوسرے کا مددگار ہو. ہاں دعوت بھی چلے، دعوت کے ذریعے دینی ذہن بنے گا. پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ، شاہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ مجددی، جن کے اقوال شائع ہوتے بیان مصطفیٰ میں. مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزو پہلے اجتماع میں بھوپال کے پہنچے. تو ہمارے یہاں نصیحت ہے جماعتوں کو بھی کہ جہاں کہیں اللہ والے ہوں، علماء ہو، ان کی زیارت بھی کرو، ان سے دعا کی درخواست بھی کرو. تو حضرت پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے دعا کے لیے. تو حضرت کہنے لگے پیر ننھے میاں شاہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، یوسف تم نے ہمارے بھوپال پر کیا جادو کر دیا؟ تو حضرت نے فرمایا کوئی جادو نہیں کیا ہم نے، کیونکہ ٹانگے والا بیت ہونے کے لیے آتا ہے، رکشے والا بیت ہونے کے لیے آتا ہے، گورنمنٹ سروینٹ بیت ہونے کے لیے آتا ہے. تم نے ہمارے بھوپال پر کیا جادو کیا؟ کہ حضرت دعوت جب چلے گی دنیا میں تو ٹانگے والے کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، اس کو مزکہ نہیں کیا، میرے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اور میں مر گیا تو میری آخرت میں آگ لگ جائے. یہ ٹانگے والے کو بھی احساس ہوگا. تو دعوت چلے گی تو دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچے گا. ہاں مدارس میں بھی پانی پہنچے گا، خانقاہ میں بھی پانی پہنچے گا، تقریر میں بھی پانی پہنچے گا، تصنیف میں بھی پانی پہنچے گا، سارے شعبوں میں پانی پہنچے گا. دعوت دنیا میں زبردست انقلاب لاتی ہے. ہاں نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اسے بڑے پیر، سارے اولیاء کے سردار، غوث سمدانی، قطب ربانی، عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزو فرماتے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے. میرے نزدیک 1000 عابدوں سے جو خلوت خانوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہو، 100-200 نہیں، 1000، اور ان کا کام کیا؟ اللہ اللہ کرنا. اور اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے. ہاں ایسا مت سمجھنا، نیگیٹو رخ سے بات مت سننا، پازیٹو رخ سے بات سننا. لوگ کیا ہے نیگیٹو نظریہ رکھتے ہیں. مغرب کے بعد اپنے گھر کے سامنے سے کسی کو دیکھا کہ شیشہ لے کر گیا تو لوگ ایک دم نیگیٹو نظریے سے سوچتے ہیں کیسے لوگ ہیں، ابھی رات ہوئی نہیں اور شراب لے کر جا رہے. دیکھا یہ نیگیٹو نظریہ ہے. پازیٹو نظریہ کیا ہے؟ جس کی نانی ماں حج کے لیے گئی تھی تو آب زمزم لے کر آئی ہے، اس کو لے کر جا رہا. تو یہ پازیٹو نظریہ. لوگ نیگیٹو نظریے سے بات سنتے ہیں، پازیٹو نظریے سے بات سننا چاہیے. جتنے بڑے گزرے ان کا پازیٹو نظریہ تھا. کشف المحجوب ایک کتاب ہے جس کے رائٹر، جس کے مصنف، ان کا قصہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے، دریا کا سفر تھا 2-5 گھنٹے کا. تو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، سر ان کا صفا تھا، بڑی عمر ہو گئی تھی، بال بڑی عمر ہو جانے کے بعد آدمی کو اچھے نہیں معلوم ہوتے. تو انہوں نے وہ ایام حج کی سنت ادا کر رکھی تھی، سر صفا. تو نوجوان تھے اس کشتی میں، انہوں نے دیکھا کہ 2-4 گھنٹے کٹے گے کیسے، تو چلو کوئی راستہ نکالے. تو اتنے میں حضرت نظر آ گئے جن کا سر صفا تھا. ایک نے جا کر ذرا سا سر پر یوں ہاتھ رکھا، دوسرے نے جا کر یوں تھوڑا سا اشارہ کیا، پھر ان کا سر جو ہے وہ ڈھولک بن گیا. اللہ والے تھے. آواز آئی غیب سے اگر چاہتے ہو تو کشتی کو پلٹ دیا جائے. تو دیکھو پازیٹو نظریہ تھا وہ بزرگ کا. کہنے لگے کشتی کو ہی پلٹنا ہے تو ان کے دلوں کی کشتی کو پلٹ دیا جائے. تاریخ میں لکھا ہے جتنے نوجوان تھے وہ سب اپنے زمانے کے اولیاء بنے. تو پازیٹو نظریے سے بات سننے کی، لوگ جو ہے وہ نیگیٹو نظریے سے بات سنتے. اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے. شاعریوں کہتا ہے اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو، اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی. پھر عجیب بات کہتا ہے اللہ اللہ بولنا آتا کسے. ہم سب بولتے اللہ اللہ تو، لیکن اندر میں غیر اللہ گھسا ہوا ہے، دل میں بھرا ہوا ہے. ہاں مفتی صاحب سے جا کر بستی والوں نے مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا کہ ہماری مسجد کے کنویں میں بلی گر گئی تو اب کیا کرنا چاہیے. تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ اتنی اتنی ڈول پانی نکال دو، پھر وضو کے لیے پانی کو استعمال کرو. تو وہ بستی والے گئے، اتنی ڈول نکال دی، پھر بھی بدبو مار رہی تھی. تو آئے مفتی صاحب کی خدمت میں کہ حضرت آپ نے کہا تھا اتنے ڈول تو نکالے لیکن بدبو تو ابھی کم نہیں ہوئی.
کیونکہ نادانوں بلی اندر ہے کہ باہر نکالی، کیونکہ بلی تو اندر ہی کا، نادانوں پہلے بلی کو نکالو پھر ڈول نکالو، ایسے ہی پہلے غیر اللہ کو اندر سے نکالو اور پھر اللہ اللہ کہو، تو وہی اس میں اعظم ہے۔ غیر اللہ اندر سے نکل جانا چاہیے، ہاں اللہ کے غیر کا یقین اندر سے نکل جانا چاہیے۔ تو شاعر کہتا اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے سے رب جسے، اللہ نظر آتا اللہ اللہ بولنے سے۔ بایزید بوستامی نور اللہ مرقدو مقدمین اولیاء میں سے، اللہ اللہ جب کرتے تو اللہ میں اتنا مست ہو جاتے کہ یوں کہتے اللہ میری گودڑی میں۔ ہوش میں آتے تو مریدین کہتے حضرت آپ تو ایسا کہہ رہے تھے کہ اللہ میری گودڑی میں تلوار دی، یوں کہ لو یہ تلوار۔ اب جب دوسری مرتبہ ایسا کہوں تو میرے سر کو گردن سے جدا کر دیں۔ جب پھر اللہ اللہ میں لگتے یوں کہتے اللہ میری گودڑی میں، اتنا اللہ اللہ کیا تھا کہ اللہ ان کو اپنی گودڑی میں نظر آتا۔ تو اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے سے رب جسے، اللہ نظر آتے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اللہ کرنے کی بھی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے کی بھی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں خانقاہ کی بھی قدردانی نصیب فرماوے، مدارس کی بھی قدردانی نصیب فرماوے، علماء کی بھی قدردانی نصیب فرماوے، دعوت کی بھی قدردانی نصیب فرماوے، اولیاء کی بھی قدردانی نصیب فرماوے۔ تو اولیاء سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے ہمارے یہاں ایصال ثواب بھی رواں ہے، جائز ہے۔ وہ باطل فرقے حضور نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت کے 73 فرقے اور ایک ہی جائے گا جنت میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور جنت میں جانے والا کون؟ کہا جو میرے خلفائے راشدین اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہ جنت میں جاوے گا۔ اس کا مطلب 72 فرقے مسلمانوں میں باطل ہے۔ باطل فرقے کا تو عقیدہ یہ ہے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ باطل عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنی والجماعت کے یہاں جو بھی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر کے پہنچایا جاتا ہے وہ برابر پہنچتا۔ ایک بزرگ کا قصہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جا رہے تھے جامع مسجد فجر کی نماز پڑھنے، ابھی تہجد کا وقت تھا، اذان نہیں ہوئی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو یہ قبرستان والوں کو کچھ پہنچا دیں، ہاں کیونکہ قبرستان والے منتظر رہتے، جو وہاں سے گزرتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں، جیسے ہندوستان میں رہنے والے منتظر رہتے ہیں کہ کب امریکہ سے کینیڈا سے ڈراپ آوے، پیسے آوے، گھڑی آوے، کپڑے آوے، کیسے منتظر رشتے دار رہتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ عالم برزخ میں جو پہنچے ہیں مرحومین وہ منتظر رہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جگہ قبرستان پر سرے عام راستے پر قبرستان ہے، اس کے قریب سے روڈ جاتا ہے، اس میں اشعار لکھے ہوئے تھے دروازے پر، افسوس بعد مدت کوئی نہیں کسی کا، دن رات زیر مرکز قبر کے نیچے عالم ہے بے کسی کا۔ پھر آگے شاعر لکھتا ہے اے راہ چلنے والو کچھ پڑھ کے بخش جاؤ، اگر ہو خیال تم کو مردوں کی بے کسی کا۔ اس کے لیے اپنے مرحومین کو روزانہ پہنچانا چاہیے، یہ نہیں کہ 3 دن کے بعد پہنچائیں گے، کسی کا انتقال ہو گیا، اب ایک بھوکا آدمی آیا تو آتے کے ساتھ اس کو کھانا دینا چاہیے۔ اب آپ بولو میں آپ کے یہاں مہمان آؤں اور آپ مجھے یوں کہ خان صاحب 3 دن کے بعد کھانا ملے گا، تو میں کیا کہوں گا ظالموں بھوک لگی ہے کھانا ابھی چاہیے۔ تو جو عالم برزخ میں پہنچتا ہے اس کا حال تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے دریا میں کوئی ڈوب رہا ہے اور سہارے کے لیے کبھی تنکے کو، کبھی لکڑی کو، کبھی سانپ کو پکڑ لیتا، کسی طرح سہارا مل جائے، ایسا حال عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ عادت جو ہے ہم اہل سنی والجماعت کے یہاں یہ مناسب نہیں ہے۔ روز پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ توفیق دے، صبح میں اٹھ کر نماز پڑھ کے یاسین شریف پڑھ کے پہنچا دو، 10 کلام مجید ختم کرنے کے ثواب، برابر ثواب۔ دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا نہیں، یاسین منہ پر نہیں، تو یوں کا بہت آسان، آگے پیچھے درود شریف پڑھو، الحمد شریف پڑھو، 3 مرتبہ قل ہو شریف پڑھو، پھر درود شریف پڑھ لو، 1 کلام مجید ختم کرنے کے برابر ثواب۔ اس لیے ہمارے یہاں عقیدہ ہے ہمارا اہل سنی والجماعت کا، اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ہاں حضرت شیخ نے ایک قصہ لکھا ہے، ایک اولیاء کا انتقال ہوگا اللہ کے ولی کا، تو نہلانے والے آئے، جیسے ہر بستی میں کئی جمن صاحب، کئی کلن صاحب ہوتے ہیں، کئی مریم خالہ، کئی کلثوم خالہ ہوتی ہے، عورتیں گزر جاتی ہے، نہلانے والوں نے تختے پر لیا اور جیسے نہلانا شروع کیا تو وہ جو میت تھی اس نے نہلانے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا، تو وہ گھبرائے کہ میاں یہ تو کہتے مردہ ہے، یہ تو زندہ ہے، تو چھوڑ کے بھاگ گئے۔
ان کے لڑکے تھے، وہ سمجھ گئے ابا کو ان کے دوست کے سوا اب کوئی نہیں نہلا سکتا، گئے ان کے دوست کے پاس، کہا چلو ابا کو نہلاؤ، کلن اور جمن تو چھوڑ کے چلے گئے، نہلاؤ ان کو۔ انہوں نے آ کے نہلانا شروع کیا، کیونکہ ابا تو تختے پر ایڑے چالے کر رہے، نہلانے والا کوئی تیار نہیں، آؤ نہلاؤ ان کو۔ آئے وہ، انہوں نے نہلانا شروع کیا، تو جیسے نہلانا شروع کیا ان کا بھی انگوٹھا پکڑا، کہنے لگے چھوڑ میرا انگوٹھا، میں جانتا ہوں تو مرا نہیں ہے۔ یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہے۔ ہاں، اللہ مجھے آپ کو اولیاء کی قدردانی نصیب فرما۔ چوتھی بات ہے ایمان میں اہل سنی والجماعت کا مبارک طریقہ اختیار کرنا۔ تو بڑے پیر کیا فرماتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، دین کی طرف بلاتا ہو، شریعت کی طرف بلاتا ہو، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے جو خلوت خانوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں وہ سب زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا۔ وہ 1000 اپنی جنت بنانے کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک اپنی جنت کے بنانے کے ساتھ ساتھ پوری امت کی بلکہ پوری انسانیت کی جنت بن جائے، تو یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ اور اپنی جنت بنانا یہ خود غرضی کا جذبہ ہے۔ خود غرضی کا جذبہ اللہ کے یہاں مردود ہے، خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے یہاں مقبول ہے اور محبوب ہے۔ ہاں، اس لیے کتے میں خود غرضی کا جذبہ، حالانکہ بہت اچھے اوصاف کتے میں ہیں، لیکن خود غرضی کے جذبے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ہاں، یہ جذبہ ہی مردود ہے۔ کتا جس گھر میں ہوتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں، اور خیر خواہی کا جذبہ، چونٹیاں، سورہ نمل اللہ نے قرآن میں نازل کی، چونٹیوں کے اندر میں یہ جذبہ خیر خواہی کا پیدا ہوا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرے گا اور قوم کو اگر خبر نہیں کہی گئی تو غفلت میں روندی جاوے گی، کچلی جاوے گی۔ بس انہوں نے گشت شروع کیا، دعوت پہنچائی۔ تو اللہ کو اتنا پسند آیا یہ جذبہ کہ اللہ نے سورہ چونٹی قرآن میں نازل کی۔ کوئی حافظ اگر قرآن سورہ چونٹی کو چھوڑ دے گا تو تراویح ناقص رہے گی۔ ہاں، رہتی دنیا تک چونٹیوں کی بات اللہ نے پہنچائی۔ تو خیر خواہی کا جذبہ، میں اور آپ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ان کے امتیوں کا جذبہ ہو میری جنت بنے، میری نماز، میری تسبیح، میری تلاوت، میرا ذکر، میرا مراقبہ، میرا حج، میرا عمرہ۔ یہ تو عیسوی اور موسوی مزاج ہے، محمدی مزاج یہ نہیں ہے۔ ہاں، حضور کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں اوروں کے دلوں سے بھی نکلے وہ آہ ہماری آہ نہیں، اور جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی ٹھا نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہمارے دل میں ساری مخلوق کا درد ہونا چاہیے، امت کا، انسانیت کا، اور ساری مخلوق کا درد ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ درد عطا فرما دے۔ یہ نبیوں کی میراث کا بہترین حصہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدو نے حجاج مقدس میں علماء کرام کو جوڑا، اور پہلا سوال رکھا علماء کے سامنے، بتاؤ نبیوں کی میراث کا بہترین حصہ کیا ہے؟ تو وہ سارے جانتے تھے علماء، مفتی کرام، کہ حضرت اپنے زمانے کے ولی اکبر ہے۔ تو سب نے کہا حضرت آپ ہی بتائے۔ کہ نبیوں والے غم کا ملنا، نبیوں والے درد کا ملنا، نبیوں والے فکر کا ملنا، یہ انبیاء کی میراث کا بہترین حصہ۔ تو ہم محمدی ہیں، ہمارے دل میں ساری مخلوق کا درد ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری امت کا، پوری انسانیت کا، پوری مخلوق کا درد عطا فرما دے۔ اس لیے ہمارے مولانا سلیمان جھانجی صاحب، محمد سلیمان جھانجی صاحب جو رویدرا کے ہیں، نظام الدین میں رہتے، وہ دعا مانگتے ہیں تو جانوروں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، جانور بیمار ہے، اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، تو ان کو شفا عطا فرما۔ جانور کس کو جا کے کہے گا؟ کتا کس کو جا کے کہے گا؟ بکری کس کو جا کر کہے گی؟ مخلوق کا بھی درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ جو مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا وہ اللہ کے یہاں معزز ہے، مکرم ہے۔ ہاں، اس لیے ساری مخلوق کا درد ہونا چاہیے۔ خیر خواہی کا جذبہ، خود غرضی کا جذبہ اللہ کے یہاں مردود ہے۔ یہ دعوت کے ذریعے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، امت کا درد اور غم آتا ہے، امت کس حال میں دنیا میں زندگی گزار رہی ہے۔ میں تہجد کے ذریعے اپنا مقام بنا رہا ہوں اللہ کے یہاں، لیکن امت کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس سے ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ عصر کے بعد دریا کنارے سیر و تفریح کر رہے تھے، تو دیکھا ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے، اس کے منہ پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے سوچا لاؤ دیکھو، جا کے دیکھا، او ہو، شراب بھی پیا ہے اور اپنا ہی پڑوسی ہے۔ لو، اپنے جنت میں تہجد کے ذریعے درجات بلند کر رہی ہے، پڑوسی تو شراب کی حالت میں پڑا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ رومال تھا اپنے پاس، بھگویا اس کو،
اور اس کے منہ کو صاف کر دیا شرابی کے۔ ایک آدمی دیکھ رہا تھا جو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا تھا، جب وہ ہوش میں آیا تو اس کو کہا آج تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا پتا چلا؟ کیونکہ مجھے کیا پتا چلا، میرے کو بری عادت لگ گئی ہے، دریا کے یہ پار آ کے پی کے پڑ جاتا ہوں، جب ہوش میں آتا ہوں تو گھر چلا جاتا ہوں دریا کے وہ پار، کیونکہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے تیرا چہرہ صاف کیا۔ اوہ میں نے اتنی غلط چیز پی رکھی تھی کہ ایک اللہ والے کو تکلیف دی، نیت کی آج سے پینا ہی نہیں۔ رات میں ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سوئے، خواب میں کوئی کہہ رہا تھا، آواز دے رہا تھا، ارے ابراہیم تمہارے بس میں تھا ہمارے بندے کے چہرے کو صاف کرنا، تم نے وہ کر دیا، تو کیا ہمارے بس میں ہے اس کے دل کو صاف کرنا؟ ہم وہ نہیں کریں گے؟ جاؤ، ہم نے اس کے دل کو بھی صاف کر دیا۔ تہجد میں اٹھے ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، مراقب ہوئے، اللہ کی یاد میں بیٹھے، دیکھتے کیا ہے، آسمان سے ایک ولایت کا تاج اترا، اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے سر پر رکھا جائے گا، کیونکہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، جیسے ہر آدمی اپنے آپ کو میاں مٹھو سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو، ہاں جس کو دیکھو وہ میاں مٹھو۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرکزو کے پاس، کیونکہ حضرت پوری دنیا کے امیر بھی اور پوری دنیا میں لوگ آپ سے بیعت تھے، تو خطوط آتے، تو اس میں کوئی دیکھتا حضرت میں نے جبریل امین کو خواب میں دیکھا، کوئی یوں کہ میں نے جنت کو خواب میں دیکھا، کوئی کہ میں نے اللہ و قلم کو، عرش کرسی کو، جبریل کو، تو حضرت فرماتے ہیں آپ کے پاس جو بیٹھے ہو کہ بھائی کسی کو جنت نظر آوے، کسی کو لوہ قلم، کسی کو عرش کرسی، کسی کو جبریل امین، لیکن کسی کو اپنے گناہ تو نظر ہی نہیں آوے۔ ہاں اس کے لیے ہمارے مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی نور اللہ مرکزو اشعار کہتے ہیں، جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا، عشق والوں کی ابتدا شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا، میں بتاؤں احمد بے نوا، میرا اعتراف قصور ہے، اپنے قصوروں کا اعتراف۔ تو ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے نہیں، تو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ میرے سر پر رکھا جائے گا، جا کے رکھا گیا اس شرابی کے سر پر جو کل شراب پیا ہوا تھا۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں اعتراض کر بیٹھے، باری تعالیٰ کل تک جس نے شراب پی تھی اس کے سر پر آواز آئی، ابراہیم ہمارے بندے کا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ ہماری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دل ٹوٹنا چاہیے، اس کے لیے اقبال کہتے ہیں، نہ بچا بچا کے رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ دل کا آئینہ، اس کو جب صاف کیا جاتا ہے تو لوہے محفوظ اس میں نظر آتا ہے۔ ہاں لوہے محفوظ کو آدمی دیکھتے ہیں۔ پڑوس کے ایک بزرگ کا قصہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بڑی بھی کی اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے بھوؤں کے پاس، عملیات والوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس تھک گئی، کسی نے کہا ساری جگہ مارے ماری پھرتی ہے، جاؤ اللہ والے کے پاس اور دعا کرا لے، پتہ بتایا تو گئی ہوں، حضرت کے سامنے جا کے بات رکھی، حضرت میرا اولاد نہیں ہے دعا کر دو، تو حضرت یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد کھولی، کیونکہ بہن میں نے تو لوہے محفوظ کو دیکھا، تیرے مقدر میں تو اولاد نہیں ہے۔ اوہو اب کیا، بھوئے تو یوں کہتے تھے، تعویذ گنڈے والے، ڈاکٹر، حکیم، 11 سال کے بعد ہو جائے گی، 13 سال کے بعد ہو جائے گی، 17 سال کے بعد ہو جائے گی، اب یہ اللہ والے نے تو بالکل مایوس کر دیا اس بڑھیا کو، روتی ہوئی ان کے گھر سے نکلی، ان کا بھتیجا آنگن میں کھیل رہا تھا، وہ سمجھ گیا بڑی بھی بہت پریشان ہے، ساتھ ہو لیا اور آگے نکل گیا جہاں چچا نہ دیکھے، اور جا کر کہا کیوں روتی ہے اتنی، سب کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ دعا کرانے آئی تھی اللہ والے کے پاس، یہ تو بولتے تیرے مقدر میں اولاد ہی نہیں ہے، لوہے محفوظ کو میں نے دیکھ لیا، دیکھا لوہے محفوظ دیکھ لیا۔ ہاں دل کا آئینہ جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سفید ڈبے کے سامنے پارٹی میں بیٹھ جاؤ تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد میں یا گھر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ تو لوہے محفوظ نظر آتا ہے۔ تو محنت کرنا پڑے گی، محنت کی چیز ہے، مٹیریلزم پر محنت ہوئی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، روحانیت پر محنت ہی نہیں ہوئی۔ ہاں اللہ والے آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں، تصور سے میرے دل میں اجالا کر لیا میں نے، اور جو آنکھیں بند کر لی تو نظارہ کر لیا میں نے۔ دل جو ہے نا یہ آئینہ ہے، دل جو ہے یہ سیرگاہ الہی ہے، اللہ کے سیر کرنے کی جگہ مسلمان کا دل ہے۔ ہاں دل جب بنتا ہے تو انسان بنتا ہے، اور دل جب بگڑ جاتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ بڑی بھی آئی، وہ لایا وہ ان کا بھتیجا کھینچ کے، کیونکہ جا یوں کہ مقدر میں ہوتی تو مل ہی جاتی، پھر آتی کیوں تمہارے پاس؟
آپ اللہ والے ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ دعا کرو. کہنے لگے ہے تو بڑا چھوٹا لیکن بڑا ہوشیار ہے. اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا کہ بڑی بھی کو گھیر گھار کے یہی لایا واپس، کیونکہ اچھا بڑی بھی صبح آ جائی. اور رات میں اس کے لیے اہتمام سے دعا کی. کیا دعا کی وہ تو اللہ ہی جانے، کیونکہ ہم تھوڑے ان کے پیچھے آمین کہنے کے لیے بیٹھے تھے وہ بزرگ کے. لیکن میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ جس کا جیسا تعلق ہوتا ہے ویسی بات کرتا ہے. دیکھو الیکشن کے زمانے میں جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے جو ورکر ہوتے ہیں ہتھیلی میں جان لے کر چلتے ہیں. تو وہ جب ان کا کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے اور لالو کی طرح ریلوے پردھان بن جاتا ہے یا گروہ منسٹر بن جاتا ہے تو پھر وہ بات کیسی کرتے ہیں؟ ریلوے منسٹر تو بات کرے، او لالو بھائی دھیان رکھو ہمارا بھتیجا آ رہا ہے، ٹی سی میں لینا ہے اس کو. ہاں ہم نے تمہارے لیے جو چاہے وہ لوہے محفوظ پر لکھ سکتے ہیں. دعا مانگی ہوگی اللہ سے. صبح آئی بڑی ہوئی حضرت، دعا کے بعد مراقب ہوئے تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کے مقدر میں 4 بیٹے لکھ لیے اور چاروں اپنے زمانے کے اولیاء. آئی بڑی بھی کہ حضرت کیا ہوا؟ یوں کہ 4 بیٹے ہوں گے بہن تجھے اور چاروں اپنے زمانے کے اولیاء ہوں گے. دعا ہر ناممکن کو ممکن کر دیتی. جو چیز امپاسبل ہوتی ہے دعا کے ذریعے وہ پاسبل ہو جاتی ہے. اس لیے یوں کہتے ہیں دعا کے ذریعے دعوت اثر انداز ہوتی ہے اور دعوت کے ذریعے دعا میں جان پڑتی ہے. اس لیے نبی 2 چیزیں لے کر آئے، دعوت لے کر آئے اور دعا لے کر آئے. ہاں لیکن دعوت چلے گی یاد رکھنا علم کی روشنی میں، اور دعوت چلے گی اللہ کے تعلق کے ساتھ. یہ 2 پر ہے، علم اور ذکر. یہ پرواز داعی کو میدان دعوت میں پرواز کرنے کے لیے دونوں پروں کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو علم ذکر کی قدردانی نصیب فرماوے. تو چوتھی بات ہے ایمان میں اہل سنی والجماعت کا مبارک طریقہ اختیار کرنا. سنی جماعت، ہاں ایک ہے سنی جماعت. آپ نے دیکھا ہوتا ہے اگلوانی جب ہو جاتی ہے نا، سیزن اگل جاتی ہے تو لوگ گاؤڑے کے لوگ جو ہے نا یوں ہی بغیر گوال کے ڈھور چھوڑ، ارے بھائی کیا بات ہے گوال نہیں لگاتے؟ کیونکہ نہیں ابھی سیم جو ہے وہ ختم ہو گئی، زمین میں سے لوگوں نے اپنا لے لیا، اب یہ سونے ڈھور چھوڑ دیتے. تو سونے ڈھوروں کا کوئی رکھوال نہیں ہوتا. ہاں اہل سنی والجماعت یہ حق جماعت ہے. سنی جماعت یہ کیسی جماعت؟ نہ قرآن کا پاس، نہ حدیث کا پاس، نہ اولیاء کی زندگی کا پاس. یہ تو سنی جماعت کہلائے گی. اہل سنی والجماعت اس میں قرآن ہے، حدیث ہے، ائمہ امت کا اجماع ہے، مجتہدین امت کا اجتہاد ہے، استنباط ہے، قیاس ہے. یہ ہے اہل سنی والجماعت کا آئین. اس کے لیے ہمارے مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی نور اللہ مرکز و اشعار کہتے ہیں، اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے. آزاد ہو جاتے قرآن اور حدیث. اس لیے باطل یہود لوبی جو ہے نا محنت کر رہی ہے. قرب قیامت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہود لوبی کوشش کر رہی ہے مسلمان کو قرآن اور حدیث کے ذریعے آزاد کر دو. ائمہ کا کوئی یہ نہیں ہے، ہاں کوئی اقتدار نہیں. ان کو آزاد کرو تو آزاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی کھائی میں جا کر پڑیں گے. اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے. کوئی مودودیت کی کھائی میں جا کر گرتا، کوئی قادیانیت کی کھائی میں جا کر گرتا، کوئی لوٹیا بن جاتا، کوئی سیاہ بن جاتا، کوئی آغا خانی بن جاتا. دیکھو کتنے لوگ برباد ہو گئے. اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے. مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا. دستور بنا ہوا ہے عاشقوں کے واسطے اہل سنی والجماعت کا مبارک آئینہ. اس لیے اب اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بیان بند کر دو. ان کا ارادہ ہے برسانے کا، لیکن رکے ہوئے رحمت کی بارش برسائیں گے، جہاں جتنی ضرورت ہے برسائیں گے. ہاں اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. تو یہ مدارس جو ہے نا اہل سنی والجماعت کے آئینے کو سمجھنے کے لیے بنیاد ہے. اندھا آدمی راستہ نہیں دیکھ سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیسا علم پڑھا، کیسی نعتیں پڑھی، کیسا مکالمہ، کیسی تقریریں. ہاں یہ بنیاد ہے. اگر آئینہ سامنے ہوگا تو زندگی صحیح گزرے گی. تو یہ مدارس بہت بڑی دولت ہے، معمولی دولت نہیں ہے. یہ ہمارا گجرات جو مدارس کی جال اس پر بچھی ہوئی ہے. اور صوبوں میں جا کر دیکھو، یعنی بڑی بڑی بستی ہے، نہ مدارس ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ کوئی اللہ والا ہے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی عالم ہے. تو وہاں میتوں کو بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دیا جاتا ہے. ہری جھنڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہے، لال جھنڈی. کیا بھائی جھنڈی ہے؟ کیونکہ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی. کوئی اللہ والے پہنچتے تو ان کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. اس کے لیے اہل سنی والجماعت کے آئینے کو سمجھنے کے لیے مدرسہ جو ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مکتب، یہ بنیاد ہے.
اللہ مجھے آپ کو مدرسہ کی قدردانی نصیب فرماوے. اس مدرسہ کو اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے. اس میں معاونت کرنے والوں کو، مددگار بننے والے کو، دامے درمے سکھنے سب کو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نوازنے کا فیصلہ فرماوے. اس لیے ہم سب نیت کریں کہ یہ تینوں چیزیں امت میں چلے. اس کے لیے ہم جان، مال، وقت اور جذبات کو لگائیں گے. تینوں چیزیں چلنی چاہیے، دعوت، تعلیم اور تزکیہ. اس کے لیے ہمیں جان، مال، وقت اور جذبات کی قربانی دینا ہے. ہاں، اس کے لیے ہم جو ہے نا قربانی کے بکرے ہیں. قربانی کے بکرے کی ماں کہاں تک دعا مانگے گی؟ پورے سال دعا مانگنے کے بعد 3 دن میں تو بسم اللہ اللہ اکبر. اس لیے بکرے نے ماں سے کہا کہ اماں آپ کے محرم میں بھی دیکھوں گا. محرم جس میں تازی نکلتے اور کیا شان ہوتی ہے، سورج کی اور بھروج کی نرالی شان ہوتی ہے. تو اماں، بکرے نے کہا ماں سے، اماں میں بھی محرم دیکھوں گا آپ کے. کیونکہ ہاں بیٹا پر بیچ میں بقرعید ہے، دیکھا، ہاں بیچ میں بقرعید آئی. تو ہم جو ہے نا، ہاں ہم قربانی کے بکرے ہیں. ہم پیدا اس لیے واسطے ہوئے ہیں، دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، تزکیے کے لیے ہم پیدا ہوئے اس واسطے. حضور کی نیابت میں تینوں چیزیں امت کو ملی ہے. اس لیے ہم سب کو تینوں چیزیں دنیا میں چلے، اس کے لیے جان، مال، وقت، جذبات کی قربانی دینا چاہیے. دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرما. اور ابھی رمضان المبارک آ رہے ہیں، چند دن اللہ تعالی ہمارے یہ صابان میں برکت دے کر ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے عافیت کے ساتھ. اس کے لیے بھی دعا کریں. اب درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ، دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلب ہی صورت سوال ہوتا ہے. فقیر اور منگتے اور بھکاری جو ہے وہ بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، تو کنجوس مارواڑی بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. ہمیں بھی آپ کے در سے بھیک لینی ہے. حضور کی یتیم امت کی کشتی بھنور میں ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اور ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا کوئی حامی نہیں ہے، ہمارا کوئی بیلی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بھیک مانگنے کے لیے اور آپ کی توفیق سے بھیک مانگنے کے لیے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں. چاہے دعوت کا میدان ہو، چاہے تعلیم کا میدان ہو، چاہے جلسے کا میدان ہو، چاہے تصوف کا میدان ہو، آپ کی توفیق سے بھٹکتے رہتے ہیں کہ مالک بڑے کریم ہیں، مالک کے در سے بھیک مانگیں گے. جس دن راضی ہو جائیں گے اس دن آنے واحد میں ساری دنیا میں ایمان اور ایمان، دین ہی دین اور ہدایت ہدایت عام ہو جائے گی. اس کے لیے مالک ہم نے اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بھیک مانگنے کے لیے. حضور کی یتیم امت کی کشتی بھنور میں ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اور ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا کوئی حامی نہیں ہے، ہمارا کوئی بیلی نہیں ہے. مالک اس یتیم امت کو اگر آپ غیروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا، زمین آسماں دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں. مالک زمین آسماں دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں. آپ بھی گر ہمیں ٹھکرائیں گے، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے. مالک اپنی غیبی تائیدوں کو امت کے ساتھ کر دے، اپنی غیبی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے اور امت کو پھر سے دنیا میں پنپانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے. حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ تسلی دیا کرتے تھے، آپ آیتیں اتارا کرتے تھے.
حضور اور اس امت کے غم میں رونے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ امت یتیم در یتیم ہو چکی ہے۔ اس کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو گاجر اور مولی کی طرح دنیا میں کاٹا جا رہا ہے، اس کی عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، اس کے معصوم بچوں کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے، اس کی دکانوں کو مکانوں کو بے دریغ آگ لگائی جا رہی، اور اس کی جان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی، اور آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی کبھی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ ایک زمانہ ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے گزر گیا، اب اس امت کو عزت کے دن دکھا دے، اس کے نفاق کو ایمان سے بدل دے، اس کی نافرمانی کو طاعت سے بدل دے، اس کی جہالت کو علم سے بدل دے، اس کی غفلت کو دھیان سے بدل دے، اس کی خودغرضی کو خرخواہی سے بدل دے، اس کی ریا کو اخلاص سے مبدل فرما دے، اس کے جان و مال کو نفسیات پر لگنے کے بجائے تیری مرضیات پر لگنے والا بنا دے، اور پوری امت میں نفرت لائنی بھی پیدا فرما دے۔ اس پہاڑی بستی کو بھی قبول فرما لے۔ یہ تو ایسی بستی ہے کہ جہاں پیران طریقت سوئے ہوئے ہیں، سعید سلطان بابا نور اللہ مرقدہ، اے اللہ اس بستی کو قبول فرما لے، یہ پورے علاقے کو قبول فرما لے، صوبے گجرات کو قبول فرما لے، اور ملک ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہدایت پر آوے، ایسے اپنے کرم سے فیصلے فرما دے، اور چاروں بر اعظم میں اپنا علی دین کو اور دین کی محنت کو اس کی حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دے۔ ہم سب کے صابان میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما کر رمضان تک ہم سب کو پہنچانے کا فیصلہ فرما، اور رمضان میں جو دولتیں آپ اپنے برگزیدہ چہیتے لاڈلے پیارے خاص بندوں کو دیتے ہیں، ہم گنہگاروں کو بھی دینے کا فیصلہ فرما۔ دین کے جتنے بھی شعبے دنیا میں چل رہے، چھوٹا مکتب، بڑا دارالعلوم، خانقاہ، تقریر، تصنیف، خدمت کے شعبے، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں مخلصین کو مجتمع فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، ہر فتین کے فتنے سے اور شریر کی شرارتوں سے ان شعبوں کی، کام کے کرنے والوں کی، کام کے ٹھکانوں کی، پوری دنیا میں پھرنے والی جماعتوں کی، ہونے والے چھوٹے موٹے بڑے اجتماعات اور جوڑ اور مشوروں کی، اور نظام الدین کی چار دیواری کی، اور حرمین شریفین کی پوری حفاظت فرما۔ مسلمانوں کا قبلہ اولا مسلمانوں کو عزت عافیت کے ساتھ واپس دینے کا فیصلہ فرما۔ نظام الدین کا پورا عملہ، پڑوس کا پورا عملہ، جتنے علماء حقانی ربانی نیک بندیاں دنیا میں موجود ہیں، ان تمام کی عمر میں برکت عطا فرما۔ ہمارے مولانا قمر الزمان خان صاحب دامت برکاتہم، ہمارے ذوالفقار نقشبندی، ہمارے مولانا طلحہ صاحب، ہمارے مولانا یونس جون پوری اور دیگر جتنے بھی اقاربین ہیں، ان تمام کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان سے ہمیں پوری امت کو فیض حاصل ہو، ایسی راہیں عافیت کے ساتھ کشادہ فرما۔ اے اللہ امت میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و طیب روزی عطا فرما، بے جوڑوں کو نیک و صالح جوڑے عطا فرما، جن جوڑوں میں توڑ ہے عافیت کے ساتھ جوڑ کی شکلیں پیدا فرما، جن کے اولادیں نہیں ہیں تیرے بندے تیری بندیاں ترس رہی ہے، ان کی آس کی لاج رکھ کے ان کی جھولیوں کو نیک صالح اولاد سے بھر دے، جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے ایسی اولاد کو نیک و صالح بنا دے، جن پر جناتی خبیثی اثرات لگ چکے ان سے ان کو چھٹکارا عطا فرما دے، جن پر جادو کیا گیا ان سے ان کو چھٹکارا عطا فرما دے، جو جس لائن کی ابتلا میں مبتلا ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دے، جن گھروں میں لڑکے لڑکیاں جوان شادی کے لیے بیٹھے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما دے، جن کو لا علاج بیماریاں لگ چکی اپنے خزانے سے شفا دینے کا فیصلہ فرما، جن کو روحانی جسمانی دونوں بیماریاں لگ چکی دونوں سے شفا دینے کا فیصلہ فرما، خصوصاً یہاں کے قبرستان میں اور عموماً پورے عالم میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں سب کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، امت کے زندوں کی مغفرت فرما، امت کے مردوں کی مغفرت فرما۔ ایک دن اچانک ہمارا بھی بلاوا آئے گا، اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ آج بھاٹکل میں بھی کسی کا انتقال ہوا، بدرالدین بھائی بھروچ گئے تھے وہاں بھی کسی کا انتقال ہوا، ہمارے ہتھوڑا میں بھی انتقال ہوا، سب کی پوری مغفرت فرما، ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، تربیت کا کفالت کا بہترین انتظام اپنے خزانہ غیب سے کرنے کا فیصلہ فرما، رحمت والی بارش، رچتی پچی بارش، خیر والی بارش جہاں جتنی ضرورت ہے برسانے کا فیصلہ فرما، اور جہاں سیلاب کی شکل بنی ہوئی ہے ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، جو اجڑ گئے انہیں آباد فرما، جو بچھڑ گئے انہیں ملانے کا فیصلہ فرما، جو پانی میں ڈوب گئے مرد عورتیں ان کو شہادت کا مقام عطا فرما کر ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، تربیت کا کفالت کا بہترین انتظام اپنے خزانے غیب سے کرنے کا فیصلہ فرما۔ ابھی رمضان آئیں گے تو خانقاہوں کی لہر دوڑے گی اور جگہ جگہ خانقاہیں چلے گی اور اللہ اللہ کے شور گونجے گا،
اے اللہ ہر خانقاہ میں پہنچنے والا اور ہر مدارس سے فارغ ہونے والا اپنے زمانے کا زبردست داعی اللہ بنے اور عارف باللہ بنے اور خادم دین بنے اور عالم دین بنے اور دین کا سیدائی بنے اور دین کا سپاہی بنے اور دین کے لیے مہاجر بنے. ہر فارغ ہونا مدرسہ والا بچہ اور ہر خانقاہ میں پہنچنے والے کو یہ دولت اور ان کی قیامت تک کے آنے والے نسلوں میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے رہے. ایسے اپنے کرم سے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا آتا نہیں. اس میں جن لوگوں نے مدد کی اس جلسے میں اور جن لوگوں نے محنت کی مدرسوں نے ماں باپ نے اور جنہوں نے دامے دن میں سکھ نے جو لائن کی مدد کی ان تمام کو ان کو بھی اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنی شان بدلا عطا فرما. سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس مجمع کا عورتوں مردوں کا تمام دونوں کے مجمع کا کوئی محروم نہ جائے حضور والے غم کو لیے بغیر اور حضور والے درد کو لیے بغیر اور دنیا آخرت کی بھلائی لیے بغیر اور مغفرت کو لیے بغیر. صرف یہ نہیں ان کی قیامت تک کے آنے والے نسلوں میں کوئی محروم نہ رہے. ایسے اپنے کرم سے فیصلے فرما. مرد عورت کو ہر ایک کو اپنا ولی بنا. عورتوں کو ہر ایک کو اپنی ولیہ بنا. ان کی نسلوں میں نیک اور صالحین رہتی دنیا تک پیدا ہوتے رہے. ایسے اپنے کرم سے فیصلے فرما. مانگا گیا وہ بھی عطا فرما. مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تو اپنی شان عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی لائن سے دعائیں مانگی اس میں ہمیں اور پوری امت کو حصہ نصیب فرما. اور جتنے شر و فتن سے پناہ چاہیے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما. ہم گنہگاروں کی درخواست کو حضور کے صدقے میں اور سارے اولیاء کے سردار عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدو کے وسیلے میں اور ہند کے اولیاء کے سردار معین الدین اجمیری چشتی نور اللہ مرقدو کے وسیلے میں اور چاروں سلسلے کے تمام اولیاء کاملین اور پیران طریقت کے وسیلے میں حضور کے صدقے سے حضور کی برکتوں سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا بھائی. ان لوگوں نے چائے بنائی ہے نیند کو دور کرنے کے لیے اس لیے سب لوگ چائے پی کر جاؤ تو ان کا دل خوش ہوگا. میزبان کا دل خوش کرنا بھی ضروری ہے. ہم کو پانی پلانے کے بعد